برا ناظرین، آج پھر ایک نئی کہانی، نئی ویڈیو، نیا سفر، نئی منزل۔ آج ہم آپ کو ٹور کرائیں گے ابان سے چک سواری تک۔ چک سواری دکھائیں گے آپ کو، وہاں کے بازار، گلیاں اور راستے کے نظارے بھی کرائیں گے۔ خطرناک موڑ ہوں گے، چڑوانی ہوں گی اور پھر چڑھائیاں ہوں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کوئی پتہ نہیں چلتا، کھٹ آتا ہے یکدم گاڑیوں کی گاڑی آ جاتی ہے، یہ ڈرائیو لکھے بکیاں لکھے جناب، دریا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اللہ پاک نے کہاں کہاں کے جنگل کا کس انسان کا رزق رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ اس راستے میں آنے والے مختلف خوبصورت مناظر کا نظارہ بھی کیجیے اور ساتھ ساتھ کہانی بھی سنیے۔ یہ سبق آموز کہانی ہے جو بہت ہی دلچسپ۔ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، میں بہروپیہ ہوں اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں۔ آپ کو جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، پھر بھی میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ میں بیش بدل لوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ عالمگیر نے کہا، اچھا، مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور، آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے دینے دار ہوں، یعنی آپ کا مجرم ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بیس بدلا تو آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، شرط منظور ہے۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور مرہٹوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں وہ قلعہ توڑ نہ سکی۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا گیا، اس بہروپیے کے پاس سلام کیا اور کہا، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا، ایسا زور کا کیا اور ایسے جذبے سے کیا، اور پیچھے پیر کی دعا تھی، اور اسی دعا کی وجہ سے قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتول جو تھے وہ اورنگزیب عالمگیر کے پاؤں پڑ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر قلعہ فتح کرنے کے بعد فوراً درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، حضور، یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا۔ اس فقیر نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی خدمت میں 2 بڑے بڑے قصبے دیتا ہوں، آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا، ہمارے کس کام کی ہیں یہ ساری چیزیں؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا تو عین اس وقت وہ فقیر آ، تو شہنشاہ نے کہا، حضور، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ فقیر نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب علی، میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ اس نے کہا، اوہو، تم ہو وہ؟ کندن نے کہا، ہاں، میں وہی ہوں جو آپ سے 150 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری ملکیت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ کندن بہروپیے نے کہا، حضور، بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا، ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو یہ تھی اس وقت کے بہروپیے کی سوچ، لیکن آج ہم پیسے کی خاطر، جھوٹی جاہ و جلال حاصل کرنے کی خاطر لوگوں کا حق کھائے جا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبائے جا رہے ہیں، نہ یتیم کو چھوڑتے ہیں، نہ غریب کو، نہ کسی مسکین کو چھوڑتے ہیں۔
ہر ایک سے چھیننے کی کوشش کرتی۔ یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے گندم جو ہے نا وہ خشک ہو گئی، اور بعض جگہ پہ یہ دیکھیں سکے جو ہے نا وہ سفید ہو گئے دانہ نہ پڑنے کی وجہ سے، اور جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت اپنا ارینج کیا ہے پانی کا ان کے لیے تو آسانی ہے، باقی ایسے ہی چل رہا ہے۔ بارش پہ زیادہ انحصار ہے ان لوگوں کی فصلوں کو، تو دعا ہے اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے اور ان کے اہل و عیال میں برکت دے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پورا عمل کرتے۔ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند ایسی باتیں نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے۔ نمبر 1، اللہ کی احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی طرف دھیان کر تو اس کو سامنے پائے گا۔ اللہ کو آسانیوں میں یاد رکھ، وہ تجھے تنگیوں میں یاد رکھے گا۔ جب تو مانگے تو صرف اللہ سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ اگر تمام مخلوق تمہیں کوئی چیز دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی اگر اللہ نے وہ تمہاری قسمت میں نہیں لکھی۔ اگر تمام مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز سے محروم کر دے، تم سے کسی چیز کو روک لے، اور اللہ نے وہ تمہاری قسمت۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، بے شک اللہ ایک ہے اور ایک ہی کو پسند کرتا ہے، لیکن اس نے دنیا کے 7 دن مقرر کیے جو بار بار آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 7 چیزوں سے پیدا کیا۔ اس نے ہمارا رزق 7 چیزوں سے پیدا کیا۔ اس نے ہمارے اوپر 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس نے ہمارے نیچے 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ اس نے ہمارے ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی۔ اس نے اپنی کتاب میں 7 قریبی رشتہ داروں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ اس نے اپنی کتاب میں وراثت کو 7 رشتہ داروں میں تقسیم فرمایا۔ جی سر، ہم نے کس طرف جانا ہے؟ ہم نے جانا ہے کشتواڑی کی طرف، لیکن وہ ادھر ہے یہ یہاں سے منگلا ڈیم کا ویو ہے۔ اچھا، یہ سامنے آگے منگلا ڈیم ہے؟ منگلا ڈیم ہے۔ اچھا جی، یہ سامنے منگلا ڈیم میں پانی اترا ہوا ہے؟ جب پانی اوپر آتا ہے نا، جی جی، یہاں پہ پانی ہوتا ہے۔ اچھا، تو آگے چک سواری اس طرف ہے؟ ٹھیک۔ ہم اپنے جسم کے 7 اعضاء سے سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ آپ نے جمرات کو 7 کنکریاں ماری۔ اسی بنا پر میں لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تصور کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر حیران ہوئے، پھر فرمانے لگے، میری بھی یہی رائے ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ آنے والا ہے، تو اس لیے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہی نہ کہ مسلسل محنت، لگن اور جد و جہد ہی سے منزل ملتی ہے۔ جہد مسلسل ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، انہونی کو ہونی میں تبدل دیتی ہے۔ ان صاحب نے یہی کی۔ بچپن ہی سے علم کے حصول کی تڑپ تھی، پیاس تھی۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے انہیں دنیا کے افضل ترین انسان کی رہنمائی دستیاب ہو گئی۔ علم کے حصول کے دوران انہوں نے
وقت کا ضیاع بالکل نہ ہونے دی۔ شب و روز انہیں بس ایک ہی لگن رہی، علم علم اور بس علم۔ اس کے لیے وہ ہر کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے، جس کسی کے پاس کسی نئی بات کی خبر پاتے اس کے در پر پہنچ جاتے۔ یہ جی یہاں سے چکسواری 2 کلومیٹر اور میرپور 48 اور چاکو صاحبہ ہے 9 کلومیٹر۔ تو اس طرح بتا رہے ہیں یہ قلعہ ہے۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پیسر پینڈ کلاں، ضلع میرپور، آزاد کشمیر۔ چلیں آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ بابا منگا ہوٹل نیو، ایک بابا منگا ہوٹل اور ایک نیو بابا منگا ہوٹل، یہ اس طرف ہے ایک ہوٹل، اور ایک نیو جو ہے وہ اس طرف۔ یہ جامعہ مسجد مدنی، مرکزی جامعہ مسجد مدنی، چاکسواری 2 کلومیٹر اور میرپور 48۔ خدا حافظ۔ آج سے تقریباً کچھ 25 سال پہلے میں چکسواری آیا اپنے ایک دوست منور صاحب کی دعوت پر، اور میرا وہ دوست انتہا سے زیادہ مخلص، بہت ہی پیارا، نیک، شریف، خدا رزق کمانے والا۔ ساتھ تھے اس وقت تایا جی کریم داد خان صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اور بھائی منور صاحب جو تھے وہ ادھر ان کا کاروبار تھا، ان کے بچے میرے اسٹوڈنٹ تھے، بہت ہی پیارے، جس طرح ان کے ساتھ دوستی تھی، پیار تھا، اس طرح ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے، شریف، نیک، محنتی تھے، جس کی وجہ سے اس فیملی کے ساتھ میرا فیملی ریلیشن کی طرح جو معاملہ ہو گیا۔ تو انہوں نے جناب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ میرپور اسلام گارڈ میونسپل کمیٹی چکسواری، یہ چوک میں اس وقت کھڑے ہیں ہم، چکسواری چوک میں۔ تو بھائی منور صاحب، جب بھی کشمیر کا ذکر آتا ہے تو بھائی منور صاحب کی یاد بہت آتی ہے۔ تو فوراً ذہن جو ہے نا وہ فوراً منور صاحب کی طرف چلے جاتا ہے کہ دوست کو کشمیر کا ذکر کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یار میں بھی چکسواری گیا ہوں، وہاں میرے دوست تھے منور صاحب، تو بہت ہی اچھے آدمی۔ ہر انسان کو نہ کوئی اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، برا بھی یاد رہتا ہے اور اچھا بھی۔ تو منور صاحب جو تھے وہ انتہائی گریٹ آدمی، مہمان نواز، مخلص، انتہا سے زیادہ محبت کرنے والے۔ میں 20-25 سال گزرنے کا باوجود آج بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ اس کے سبھی بیٹے میرے اسٹوڈنٹ جو بہت ہی زیادہ حیا کرنے والے، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو زندگی دے، تندرستی دے، اور بھائی منور صاحب کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، محبت کے ساتھ پالا، رزق حلال کھلایا۔ تو یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ویسے اگر حرام حلال کی پہچان نہیں ہے تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد ایک حیوانی زندگی کی طرح ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں من چاہی زندگی نہ گزارو بلکہ رب چاہی زندگی گزارو۔ تو من چاہی زندگی میں خیر نہیں ہے، رب چاہی زندگی میں خیر ہے۔ رب چاہی وہی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و طاہر کے مطابق گزارا جائے. تو باقی زندگی جو ہے وہ حیوانی ہے. یہ ہے جی چک سواری بازار. میرے ساتھ ہیں بھائی جان ارشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں، ان کی عمر میں برکت ہے. گائیڈ کر رہے ہیں. یہ چک سواری میں ہر طرح کی سہولتیں ہیں. یہ پریس کلب ہے چک سواری کا. یہاں دکانیں بھی ہیں اور جناب سامنے بورڈ لگا ہے شوکت جیولر، چودھری شوکت حسین پاشا. واہ بھائی، یہ جیولری کی دکانیں ہیں ادھر، بلکہ ہر قسم کی دکانیں ہیں. جیولری، کپڑا، برقع، برتن، کراکری، ہر قسم کی، فروٹ، سبزی. یہ فروٹ کی ہے اور ساتھ یہ سبزی کی دکان ہے. اور اس طرف آ جاتا ہے ڈیری دمیال میں روڈ ٹھیکریاں. اب ہم اس طرف جائیں گے. لو جی دولے شادہ چوہا اتنے بھی ہم آئینے پھڑ لیا. میں نے سوچا کہ پنجاب میں زیادہ دولے شاہ کے چوہے گھومتے ہیں. یہ نہیں پتا دولے شاہ کے چوہے جو ہیں ادھر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ سے التماس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو نیکسٹ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے چک سواری کے اندر، چک سواری کے ساتھ دمیال میں بیلوں کی دوڑ اور ڈانس اور میلہ پنج پیر.